السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 6 رجب المرجب، اسلامی تاریخ دور فاروقی کے اہم کارنامے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ انہوں نے باضابطۂ طریقے پر بیت المال کا نظام قائم کیے، ملک کی پیمائش کا انتظام کیے، مردم شماری کرائی، جیل خانہ قائم کیے، فوج کے لیے دفتری کا انتظام بنائے، راتوں کو گشت کر کے رعایا کے حال سے باخبر رہنے کا طریقہ نکالے، بے روزگار لوگوں کے لیے وظیفے مقرر کیے، جگہ جگہ نہریں کھدوائیں، نماز تراویح کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کیے۔ اسلام سے پہلے دریائے نیل ہر سال سوکھ جاتا تھا۔ مصر والوں کا عقیدہ تھا کہ کنواری لڑکی کی بلی کے بغیر دریائے نیل جاری نہیں ہوتا۔ جب مسلمانوں نے مصر فتح کیا اور اس کی خبر گورنر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ اسلام میں یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اطلاع دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے نیل کے نام یہ خط لکھا: اے دریائے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو مت چل، اگر تجھے اللہ واحد قہار چلاتے ہیں تو ہم اس سے ہی سوال کرتے ہیں کہ تجھے چلا دے۔ چنانچہ پرچہ دریائے نیل میں ڈال دیا گیا۔ دوسرے ہی دن دریائے نیل پانی سے بھر گیا۔ اس دن سے آج تک دریائے نیل مسلسل جاری ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت ساری خدمات اور کارنامے تاریخ کے صفحات پر محفوظ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ گھی میں برکت۔ ام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دستور تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمیشہ ایک برتن میں گھی ہدیہ بھیجا کرتی تھی۔ جب ان کے بچے سالن مانگتے اور گھر میں نہ ہوتا تو اس برتن کو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گھی بھیجتی تھیں اٹھا لاتی اور اس میں سے بقدر ضرورت گھی نکل آتا۔ ایک دن انہوں نے اس برتن کو بالکل خالی کر لیا تو گھی نکلنا ختم ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر تم اس کو خالی نہ کیا ہوتا تو ہمیشہ اس میں سے گھی نکلتا رہتا۔ ایک فرض کے بارے میں حج کی فرضیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے لوگو، تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، لہٰذا تم اس کو ادا کرو۔ ایک سنت کے بارے میں مجلس سے اٹھنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجلس سے اٹھتے تو فرماتے: سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ترجمہ: اے اللہ، تیری ذات پاک ہے اور قابل تعریف ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تجھ سے ہی مغفرت کا طلبگار ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت: مسلمان بھائی کے لیے دعا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ آمین، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی یہی چیز عطا فرمائے۔ ایک گناہ کے بارے میں کفر کی سزا جہنم ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: جو لوگ کفر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کا مال و اولاد کچھ کام نہیں آئے گا، ویسے لوگ ہی جہنم کے ایندھن ہوں گے۔ دنیا کے بارے میں دنیا کا سامان چند روزہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: دنیا کا سامان کچھ ہی دن رہنے والا ہے اور اس شخص کے لیے آخرت ہر طرح سے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو۔ قیامت میں تم پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آخرت کے بارے میں جنت میں پہلے جانے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو لوگ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے ان کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، نہ تھوکیں گے اور نہ ناک سکیں گے، نہ پیشاب و پیخانہ کریں گے۔ ان کے برتن اور کنگھے سونے اور چاندی کے ہوں گے۔ ان کے انگیٹھیوں میں سے عود کی خوشبو پھوٹ رہی ہوگی۔ ان کے منہ سے مشک کی خوشبو آئے گی اور ہر ایک کو 2 ایسی حوریں ملیں گی جن کے پیروں کی ہڈیوں کا گودا خوبصورتی کی وجہ سے پنڈلیوں کے گوشت سے صاف نظر آئے گا
اور دونوں حوریں آپس میں ایسی ہم خیال ہوں گی جیسے کہ دونوں کا دل ایک ہو، اور صبح شام وہ اللہ کی بڑائی اور اس کی تعریف کرتی ہوں گی۔ طب نبوی سے علاج، نظر بد کا علاج۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جس کی نظر لگی ہو اس سے وضو کرایا جائے، پھر اسی پانی سے وہ شخص جس کو نظر لگی ہے غسل کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، ہدیہ والوں کی رنجش کو دور کرتا ہے، اور کوئی پڑوسن اپنے پڑوسن کے ہدیے کو حقیر نہ سمجھے، اگرچہ وہ بکری کی کھر کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے، ان باتوں کو یاد رکھنے والا بنائے۔ اگر میرے پڑھنے میں، کچھ کہنے میں کچھ بھی خطا غلطی ہو گئی ہو تو کمنٹس کے ذریعے میری اصلاح فرما دیں۔ السلام علیکم۔